وہ اس وقت رومان شاہ کے قدموں میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ غرور سے اپنی گردن اکڑائے اس کی وجود کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے پاؤں سے اسے پیچھے کی طرف دھکا مارا اور نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگا، اگر تم یہاں پر مجھ سے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے آئی ہو تو اٹھ کر چلی جاؤ۔ تم جیسی لڑکیوں پر میں رحم کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تم جیسی عورتیں اس قابل نہیں ہوتی کہ تم لوگوں کو عزت دی جائے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کرو۔ اگر میرے بابا جان کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم جیسی لڑکیوں کو مر ہی جانا چاہیے تو اچھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ زرنش نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے بولی، صرف اور صرف ایک بار مجھے معاف کر دو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں دوبارہ کبھی بھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی، بلکہ اب میں کبھی تمہارے سامنے ہی نہیں آؤں گی۔ سب سے پہلے اپنے لہجے کو درست کرو۔ میں تم سے چھوٹا نہیں ہوں جو تم مجھے تم کہہ کر مخاطب کر رہی ہو، اور یہاں پر جس انداز میں تم میری منتیں کر رہی ہو، اگر اسی طرح سے تم ساری رات بھی میرے قدموں میں بیٹھی رہی تب بھی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی ہر بات ماننے کی ممکن کوشش کروں گی۔ تم میری بات نہیں مان پاؤ گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ خود یہاں سے چلی جاؤ اور مجھے بھی سکون کا سانس لینے دو۔ تم سے بدلہ لے کر ویسے بھی میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی، جو ہمارا حساب رہتا ہے وہ بھی برابر ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے ان تصویروں کو میرے بابا کو نہ بھیجیے گا۔ وہ ارے معصوم نادان لڑکی، تمہیں کس نے کہا کہ وہ تصویریں میں تمہارے بابا جان کو سینڈ کروں گا؟ بلکہ وہ تصویریں تو میں سارے سوشل میڈیا پر وائرل کروں گا تاکہ وہ پوری دنیا کو مل جائے۔ اس طرح سے صرف تمہارے بابا کو حیرانگی نہیں ہوگی بلکہ ان لوگوں کو بھی حیرانگی ہوگی جو تمہیں بہت ہی اچھا اور نیک سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بے بسی سے پھر سے رو پڑی تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا، اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہنے لگا، تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن تم نے اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ میں نے اس رات تمہیں سمجھایا تھا کہ میرے معاملات میں ٹانگ نہ اڑاؤ، لیکن تم نے میری ایک بات نہیں سنی۔ میری کوئی بھی مجبوری، کوئی بھی بات سمجھے بغیر ہی تم نے مجھ پر الزام لگانے چلی آئی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو کہ تم ایک بہت ہی مضبوط کردار کی مالک ہو، تو کیا باقی کوئی مضبوط کردار کا مالک نہیں ہو سکتا؟ چلو آج تمہارا یہ غرور بھی میں توڑ دوں گا۔ آج تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی کہ نہیں نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں آپ کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوں، صرف اور صرف ایک بار مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع دیں۔ وہ پھر سے رو پڑی۔ کافی دیر تک رومان شاہ اس کے وجود کو دیکھتا رہا۔ جب وہ بولا تو چند لمحے کے لیے اسے خود ہی اپنی بات پر یقین نہیں آیا، مگر اب الفاظ اس کے منہ سے نکل چکے تھے۔ اس کے منہ سے الفاظ نکلنے کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ بات پتھر پر لکیر ہو گئی ہے۔ جب تک وہ اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا دیتا تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ اس نے زرنش کو کہا تھا کہ آج رات ہی تم مجھ سے نکاح کرو گی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں کیسے آپ سے نکاح کر سکتی ہوں؟ میری منگنی پہلے ہی میرے کزن سے ہو چکی ہے اور بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے مجھ سے نکاح نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں، میں وہ تصویریں ابھی انٹرنیٹ پر چڑھا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل اٹھایا تو زرنش نے جلدی سے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور بے بسی سے کہنے لگی، یہ نکاح آپ مجھ سے کتنے عرصے تک کریں گے؟ اب یہ تو مجھ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہیں کتنے عرصے تک اپنے پاس رکھتا ہوں، اور اس کے بعد تمہیں آزاد تو میں نے کرنا ہی ہے، لیکن تمہارا فائدہ بھی تو اٹھاؤں تاکہ بعد میں ہم دونوں کو کسی قسم کا کوئی غم نہ رہے۔ انتہائی مکروہ انداز میں یہ بات کہہ کر وہ اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال تھیں اور بہت ہی نشیلی لگ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے تو
रोमांचा को अपना दिल उन आंखों में डूबता हुआ महसूस हुआ, लेकिन अगले ही ये लम्हे उसने अपने आप को पत्थर बना लिया। ये फन वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था। बचपन से लेकर अब तक उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। बहुत से ऐसे हालात थे जिसने उसे तोड़ कर रख दिया था, और उन्हीं हालात से उसने सीखा था कि कैसे पत्थर का बना जाता है। ठीक है, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, बेबसी से कहकर वो फिर से रोने लगी। खबरदार, जब तुमने एक और आंसू बहाया, तुम्हारी ये आवाज़ मुझे बहुत जहर लगती है। अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो अपनी करतूत भी ठीक करो। मुझे इस तरह की औरतों से शदीद चिढ़ है और नफरत महसूस होती है मुझे। उसने तेजी से अपने आंसू साफ किए। ठीक है, मैं आपकी तमाम बातें मानूंगी, लेकिन आपको अभी मेरी कुछ बातें माननी होंगी। हम दोनों एक पेपर साइन करेंगे जिसमें आप अपनी शराइत लिखेंगे और मैं अपनी शराइत लिखूंगी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा, इतना हंसा कि उसकी आंखों से पानी निकलने लगा। क्या तुमने मुझे पागल समझा हुआ है, या मैं तुम्हें एक छोटा सा बच्चा नजर आता हूँ जो तुम्हारी चालाकियों में आ जाऊंगा? बीबी, यहाँ पर मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी मजबूरी है। तुम्हें हर हाल में मेरी तमाम बातें माननी होंगी। जहां तक मेरा सवाल है तो मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो ही अच्छा है। आप इस कदर जालिम कैसे हो सकते हैं? वो बेबसी से बोली। मैं बिल्कुल भी जालिम नहीं था। मैं तो एक बहुत अच्छा इंसान था जिसने हमेशा तुम्हारी कदर की, हमेशा तुम्हारी मदद करने की कोशिश की। तुम्हें सबसे ज्यादा अहमियत दी, मगर तुम्हें ही वो सब कुछ राज नहीं आया। तुम इस काबिल नहीं थी कि मैं तुम पर अपने जज्बात। बात करते करते वो एकदम खामोश हो गया और अपने माथे को मसलते हुए कहने लगा, चलो अब तुम यहाँ से जल्दी से घर जाओ। रात को 8 बजे यहाँ पर पहुँच जाना। 8 बजे तो मेरा यहाँ पर आना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। बात करते करते वो रुक गई, क्योंकि रोमांचा उसे खूनख्वार नजरों से देख रहा था। वो अपनी नजरें झुका गई। ठीक है, मैं तब तक यहाँ पर पहुँच जाऊंगी। ठीक है, अब निकलो यहाँ से। उसे वहाँ से भेजने के बाद वो अपनी फाइल्स की तरफ मुतवज्जो हो गया था। ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा था। सुबह से वो अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा था। वजह सिर्फ और सिर्फ ये लड़की थी जिसने उसके दिन और रात की नींद बर्बाद करके रखी हुई थी। निकाह के बारे में सोचकर ही उसके लबों पर प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई, मगर वो इस बात पर भी हैरान हो रहा था कि कैसे वो लड़की इतनी आसानी से मान गई, क्योंकि जितनी वो टेढ़ी थी, रोमान को यही लग रहा था कि कोई न कोई नया हथकंडा आजमाना पड़ेगा। अभी भी उसे इत्मीनान हासिल नहीं था। वो जानता था कि जरनिश अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी और किसी भी हद से गुजरने को तैयार हो जाएगी। अब उसे रात के आने का इंतजार था। एक नज़र घड़ी पर डाली जहां 3 बज रहे थे। जिंदगी में पहली बार उसे वक्त से शदीद नफरत हो रही थी, क्योंकि अब उसके पास सब्र करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। वो अपने घर पहुंची तो सामने ही जवेरिया बेगम बैठी हुई थी। बेटी को देखकर उनके लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। उन्होंने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया और सोफे पर बिठाते हुए कहा, तुम तो अपनी माँ को मुकम्मल तौर पर भूल गई हो। मुझे तो कभी कभार लगता है तुमने मेरे वजूद को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर दिया है। तुम्हारी जुदाई का एहसास मुझे वैसे ही बहुत तकलीफ पहुंचाता है। जब तुम मुझे वक्त नहीं देती तो मेरे दर्द में मजीद इजाफा हो जाता है। थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेरे पास भी बैठ जाया करो। अब वैसे भी तुम्हें पराई घर की होने वाली हो। बात करते करते उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वो अपनी माँ के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो इतना ज्यादा रोई कि जवेरिया बेगम खुद परेशान हो गई। बेटी की ये हालत देखकर उन्हें अंदाजा हो गया था कि उसे कोई मसला है। जब उन्होंने पूछा तो वो नफी में सर हिलाते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरा दिल भर आया था। आपसे दूर रही हूं ना, इसी वजह से दिल में तकलीफ हो रही थी। वो उनसे नजरें चुराते हुए ये बात कर रही थी। वो अपनी बेटी से अच्छे तरीके से वाकिफ थी। जब भी वो सच बोलती थी, आंखों में आंखें डालकर बोलती थी, और झूठ बोलते वक्त उसकी आंखें दाएं बाएं होती थीं।
بیٹا، میں نے بہت پہلے تمہیں یہ بات سمجھائی تھی کہ اچھی لڑکیاں اپنی ماں کو ساری باتیں بتا دیتی ہیں۔ جب لوگ وقت پر اپنے مسئلے اپنے والدین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں، بعد میں انہیں کوئی بڑا نقصان نہیں اٹھانا پڑتا۔ اس نے بے ساختہ ماں کی طرف دیکھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دے رہی تھی اور کہنے کا اشارہ کر رہی تھی، مگر یہ بات وہ کہہ کر انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، بس آپ کی غلط فہمی ہے۔ جہاں تک آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا سوال ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جیسے ہی میرے پیپر ختم ہوں گے میں پورا دن آپ کے ساتھ ہی گزاروں گی، بلکہ اب ہم لوگ پہلے کی طرح شاپنگ کرنے بھی جایا کریں گے اور گھوما پھرا بھی کریں گے۔ جویریہ بیگم بچوں کی طرح خوش ہونے لگی تھی۔ ان سے تھوڑی سی باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا مگر آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسی طرح وہ جاگتی رہی تو سوچ سوچ کر دماغ تھک جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسے اپنی ذات سے ہی نفرت محسوس ہونے لگے گی۔ اس نے سائڈ دراز سے نیند کی گولیاں نکالی۔ یہ اس نے اس وقت لی تھی جب پہلی بار اس کی رومان شاہ کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور ٹینشن میں بھی تھی، مجبوراً اسے یہ لے کر سونا پڑا تھا۔ آج بھی وہ اسی کی وجہ سے یہ دوائی لے رہی تھی۔ رات کو جب وہ سو کر اٹھی تو دیکھا نوکرانی سر پر کھڑی تھی اور چلا چلا کر اس کا نام پکار رہی تھی، بی بی صاحبہ اٹھ جائیں، آپ کے سسرال والے آ چکے ہیں، آپ کی ماں آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی، ایک نظر گھڑی پر ڈالی جہاں رات کے 9 بج رہے تھے۔ اسے لگا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ 8 بجے اسے اس شخص کے پاس جانا تھا اور اس کی بات ماننی تھی، لیکن نیند کے چکر میں وہ اس کو مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ اپنی بیگم صاحبہ کو پریشان دیکھ کر اشفا پریشانی سے پوچھنے لگی، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں اتنی ٹینشن میں ہے؟ کہیں آپ کا دوبارہ سے پیپر گندا تو نہیں ہو گیا؟ اس کی بات سن کر وہ چڑھتے ہوئے کہنے لگی، پیپر سے بھی زیادہ ضروری چیزیں ہیں، تم تو صرف اور صرف میرے امتحانات کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جامنی رنگ کا جوڑا پہن کر باہر نکلی۔ بلا شبہ وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ شہریار نے جب اسے ایک نظر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اپنے اوپر اس کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی، مگر آج اس کے دل میں گدگدی نہیں ہو رہی تھی بلکہ وہاں پر تکلیف پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ اپنے منگیتر کو دھوکہ دینے جا رہی ہے۔ وہ اس انسان کو چھوڑنے جا رہی تھی جس نے اسے حاصل کرنے کے لیے سب کے ساتھ لڑائی کی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کے خلاف بھی چلا گیا تھا۔ جب وہ اپنے باپ کو منانے کے بعد اس کے پاس آیا تھا تو پریشانی سے کہہ رہا تھا، میرے بابا نے مجھے کہا ہے کہ میں نے جس لڑکی کے لیے ان سے لڑائی کی ہے وہ لڑکی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اس کی بات سن کر اس نے بے فکری سے کہا تھا، میں کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی تمہیں کبھی چھوڑ سکتی ہوں، بڑی سے بڑی مجبوری کیوں نہ ہو جائے، میں کبھی بھی تم سے جدا نہیں ہوں گی اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ مگر آج اسے اس کے بابا کے الفاظ سچ ہوتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ اسے چھوڑ ہی تو رہی تھی اور کسی ایسے شخص کا ہاتھ تھام رہی تھی جس کے پاس اس کی کمزوری تھی۔ کاش اس دن میں نے سونیا کی بات نہ مانی ہوتی، اس نے تکلیف سے سوچا، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ادھر آؤ بیٹا، میرے پاس بیٹھو۔ اس کی ساس نے اسے بلایا تو وہ خاموشی سے ان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ بے چینی کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ شہریار اس کی حرکتوں کو اچھے طریقے سے نوٹ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر ان لوگوں میں بیٹھنے کے بعد وہ اجازت لے کر اسے باہر لان میں چلا آیا اور سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے بولا، اب مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا پریشانی ہے، کون سی چیز ہے جو تمہیں تنگ کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تم ٹھیک نہیں ہو، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں،
جب تم ٹھیک ہوتی تو تمہارے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوتی ہے، تمہاری آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں، تمہارا وجود تھکا ہوا نہیں ہوتا اور نہ ہی تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں۔ اس نے ایک نظر دوبارہ سے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر ڈالی اور اسے پکڑتے ہوئے کہنے لگا، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہر ایک بات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، اب تم اپنا وعدہ توڑ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں ابھی تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، مگر میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں بہت جلد تمہیں ساری حقیقت کے بارے میں بتاؤں گی۔ تم صرف اور صرف مجھے ایک بات کا یقین دلاؤ کہ تم مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم کبھی بھی مجھ سے جدا نہیں ہوگے اور نہ ہی کبھی میرا ہاتھ چھوڑو گے۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی محبت کہ مجھے لگتا ہے میں تمہارے بغیر کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ اس کی باتیں سن کر مزید پریشان ہو گیا اور اسے کہنے لگا، کیا ہو گیا؟ تم اس طرح سے کیوں سوچ رہی ہو؟ تم اب مجھے فکر میں مبتلا کر رہی ہو۔ تمہاری باتیں سن کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ارے نہیں نہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، بس میرا دل تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں، اسی وجہ سے جو بھی ذہن میں آ رہا ہے وہ لے جا رہی ہوں۔ تم ان سب کی طرف توجہ نہیں دو، مجھے ویسے بھی پرانی عادت ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے ہی لگی تھی کہ شہریار نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، یہ تمہاری عادت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تکلیف ہے جو تمہارے اندر بول رہی ہے۔ اگر تم مجھے ابھی نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتاؤ، لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جسے نہ بتا کر تم اس سے بھی بڑے مسئلے میں پھنس جاؤ گی تو اپنے اوپر رحم کھاؤ، اپنے بابا کو ہی بتا دو۔ بابا کے بارے میں سوچ کر ہی وہ مزید گھبرا گئی، لیکن خود پر قابو رکھتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں انہیں بتا دوں گی۔ اس کے بعد کافی دیر تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے، مگر اس کا دھیان بار بار رومان شاہ کی طرف جا رہا تھا، جس کو اس نے رات 8 بجے کا وقت دیا تھا۔ ابھی رات کے 11 بج رہے تھے۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی، پہلے دروازہ لاک کیا، واش روم میں جا کر فریش ہو رہی تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے کے اندر چہل قدمی کر رہا ہو۔ ایک لمحے کے لیے شاور بند کر کے دیکھا تو آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ اپنا وہم قرار دیا اور دوبارہ سے نہانے لگی۔ جب فریش ہو کر باہر نکلی تو سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ رومان اس کے بیڈ پر آرام سے لیٹا ہوا تھا، ہاتھ میں سگریٹ پکڑ رکھا تھا اور بہت غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا، مگر پھر بھی خود کو چھپا نہیں پائی۔ اس وقت وہ ایک نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی، اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ اس حلیے میں کسی کے سامنے بھی نہیں گئی تھی۔ تمہیں میں نے 8 بجے کا وقت دیا تھا، یہ کہہ کر اس نے سگریٹ ایک جانب پھینکا اور مضبوط قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا وہ پیچھے ہٹتی چلی جا رہی تھی، کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، دور ہٹ جاؤ ورنہ میں ابھی آواز دے کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ تو دو آواز، کیوں خاموش ہو؟ بلکہ میں تو تمہیں اجازت دیتا ہوں، جتنا چیخنا ہے چلاؤ، جس کو بلانا ہے بلاؤ، مگر ایک بات نہ بھولنا کہ یہ سب کر کے تم صرف اور صرف اپنا تماشا بناؤ گی۔ اگر تم ان سب لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کر بھی لیتی ہو تو کیا ہوگا؟ کیا وہ تمہاری بات پر یقین کر لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ میرے پاس ایک ایسا ثبوت ہے کہ تم چاہ کر بھی کسی کو اپنی سائڈ پر نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے تو تمہارا باپ تم سے بدظن ہوگا، جسے تم پر حد سے زیادہ بھروسہ ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیٹی کبھی بھی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتی، اور جس نے سب لوگوں کو یہی بتایا ہوا ہے کہ اسے اپنی بیٹی پر فخر ہے۔ سوچو، جب وہ اپنی بیٹی کی تصویریں دیکھے گا تو اس کے دل پر کیا بیتے گی؟ مجھے تو یہی ٹینشن ہے کہیں اسے ہارٹ اٹیک ہی نہ آ جائے، بیچارہ تمہارا باپ۔ تو اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گئی۔
ایک گہری سانس لی اور اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے اطمینان سے کہنے لگی، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں جب آپ کو میں نے کہہ دیا ہے کہ میں آپ سے نکاح کروں گی؟ لیکن تم نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تمہیں 8 بجے میرے پاس ہونا تھا۔ میں نے نیند کی گولیاں لی تھی جس کی وجہ سے میری آنکھ نہیں کھل سکی۔ اب یہ بار اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو وہ چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بے یقینی سے کہنے لگا، کیا تم نیند کی گولیاں کھاتی ہو؟ کیا ابھی بھی نہیں کھانی چاہیے؟ وہ اسی کے انداز میں بولی تو وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہنے لگا، ابھی اور اسی وقت تم میرے ساتھ چل رہی ہو اور ہمارا نکاح ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ رات کے وقت ہی تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا۔ اب میں اپنے اس ارادے کو توڑ نہیں سکتا۔ زرنیش نے اس کے چہرے کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ اس کے پاگل ہونے کا گمان رکھتی ہو۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا دماغ چلنا بند ہو گیا ہے؟ رات کے اس پہر میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ گھر والوں کو پتہ چلا تو آپ کے کچھ بتانے سے پہلے ہی وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے غائب کر دیں گے۔ تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے نا؟ اس طرح سے تمہیں نیند کی گولیاں لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ شرارتی انداز میں مسکراتے بولا۔ زرنیش اپنا سر پکڑ کر رہ گئی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے اس انسان کو ہینڈل کرے۔ آج سے پہلے اس کا سامنا بہت ہی لوفر لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، لیکن کوئی بھی اس انسان کی طرح چالاک اور ڈھیٹ نہیں تھا۔ نعمان نے شروع میں ہی ٹھیک کہا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ ٹکرائے گی تو خود پاش پاش ہو جائے گی۔ ابھی بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ جتنا وہ اس کے ساتھ دماغ کھپاتی تھی اتنا ہی اس کا اپنا ذہن خراب ہوتا تھا۔ تم مجھے لے کر جا رہی ہو یا میں خود جا کر تمہارے بابا جان سے ملاقات کر لوں؟ یہ کہہ کر وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چیختے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں لے کر جا رہی ہوں۔ تو پھر چلو نا میری ہونے والی بیگم صاحبہ۔ ایک تو تم بہت خوبصورت ہو اور دوسرا مجھے انتظار کرنے جیسی اذیت سے بھی گزار رہی ہو۔ آخر کوئی اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معنی خیز انداز میں بولا تو وہ پریشانی سے کہنے لگی، ہم دونوں میں ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ وہ بے ساختہ ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ وہ ہنستے ہوئے واقعی بہت پیارا لگتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار زرنش اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں شدت سے یہ بات آئی تھی کہ کاش تم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے بھی ہوتے تو آج مجھے اس قدر تکلیف سے نہ گزرنا ہوتا۔ مگر یہ بات وہ اس کے سامنے کہہ کر خود کو ایک نئی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی، اسی لیے اسے لے کر باہر نکلی اور پھر گھر کے پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ جتنا تم ڈرامہ لگا رہی تھی اور جتنے نخرے دکھا رہی تھی، یہ کام اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ تمہاری یہ مہارت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ پہلے بھی تم اس طرح سے رات کے وقت گھر سے غائب ہو چکی ہو۔ آپ ہر بات پر الزام لگانا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ جو کام انسان بہترین انداز میں کرے وہ انسان پہلے بھی کر چکا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں ہی تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ انتہائی عاجزی سے جواب دینے کے بعد وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ دونوں میں گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ دراصل اس نے گاڑی تھوڑے فاصلے پر کھڑی کی ہوئی تھی، اسی وجہ سے پیدل چلنا دونوں کی مجبوری تھی اور ایک ساتھ چلنا تو اب لازمی بن گیا تھا۔ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ اگر تم اس دن مجھے ذلیل و رسوا نہ کرتی تو میں خدا کی قسم تمہیں معاف کر دیتا، مگر تم نے میری انا کو چوٹ پہنچائی ہے۔ تم اچھی طرح سے یہ بات جانتی ہو کہ مرد کو اس کی انا بہت پیاری ہوتی ہے۔ جب کوئی اس کی انا سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تم نے بھی وہی غلطی کر دی، مگر آپ لوگ ہمیشہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ عورتوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ آپ تو کلاس کے لڑکوں کو بھی اسی بات کی تلقین کرتے تھے کہ سب لڑکیوں کی عزت کی جائے۔ تو یہ کیسی عزت ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں؟ تمہیں عزت ہی تو دے رہا ہوں جو میں تم سے نکاح کر رہا ہوں۔
ورنہ وہ سب کچھ تو میں یوں ہی کر سکتا تھا۔ وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی، جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ اب کی بار رومان نے بھی اس کی حالت کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ پرانی حویلی لے کر آ گیا تھا۔ جب اس کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی دادی جان بیٹھی تھی، جو نظر کی نعمت سے محروم تھی، مگر انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے پوتے کے ساتھ کوئی اور بھی اندر داخل ہوا ہے۔ لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فرمان نے اپنا سر ان کے ہاتھوں کے قریب کیا تو وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگی، میرا پیارا بچہ واپس آ گیا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ وہ میری بہو کو بھی لے آیا ہے۔ جی ایسی ہی بات ہے، آپ کی بہو مجھے مل گئی ہے اور بس اب اس سے نکاح کرنا ہے۔ آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ میری اجازت تو تمہارے ساتھ ہی ہے، لیکن تمہاری ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ رات کے اس پہر نکاح کرنے کا کیا سین ہے؟ یہ کام تو دن کی روشنی میں کیا جاتا ہے اور سب رشتہ داروں کی موجودگی میں کیا جاتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ نکاح کی بات کر رہی ہیں، یہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ بے ساختہ زرنش کی زبان پھسلی تو وہ خون خوار نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے بولا، اب اگر دوبارہ سے تم نے ایک بھی آواز نکالی تو تمہاری آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم اس سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ کیا میں نے تمہاری تربیت ایسی کی ہے کہ تم عورت سے اس انداز میں بات کرو؟ دادی جان، آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ یہ الٹی کھوپڑی کی مالک ہے۔ جب تک اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آیا جائے تب تک یہ بات نہیں مانتی۔ میں آپ سے صرف اور صرف دعا لینے آیا تھا۔ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کرنے سے پہلے لڑکی کو آپ سے ضرور ملواؤں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اسے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ مجھ سے فی الحال کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہ کیجیے گا، کیونکہ میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن آپ کو اتنا ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں سوچ سمجھ کر کرتا ہوں۔ آپ کو اس لڑکی کے لیے فکر مند ہونے کی یا اس کی سائر لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو یہ اپنے ماضی میں کسی اور کے ساتھ کر چکی ہے۔ وہ اسے لے کر حویلی کی پچھلی جانب آ گیا، جہاں پر ایک چھوٹا سا فنکشن کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے دوست اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب زرنش نے دیکھا تو اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ یہ ایونٹ اس طرح سے کیا جائے گا۔ حیرانگی سے قریب کھڑے رومان شاہ کی طرف دیکھنے لگی، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے دوستوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ اپنی دادی جان کو یہاں پر نہیں بلائیں گے؟ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا اور کہنے لگا، نہیں، تم میری اصل بیوی تھوڑا ہی ہو، اور کون سا تم نے ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے؟ میں تو انہیں اپنی اصل بیوی کے ساتھ ملاؤں گا، جس کے ساتھ میں اپنی ساری زندگی گزاروں گا۔ پھر سب دوستوں کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا۔ اس کے دل میں ایک سکون اتر گیا تھا، لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اب وہ پریشان نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ بہت ہی اطمینان میں بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن اس کے پہلو میں جو لڑکی بیٹھی تھی وہ حد سے زیادہ ٹینشن میں تھی۔ فرمان شاہ نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچتے ہوئے کہنے لگی، آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے تو اب مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اس کا لہجہ دوبارہ سے بگڑ گیا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ مجھ سے کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ میں اسی انداز میں بات کر رہی ہوں جس انداز میں پہلے بات کر لینی چاہیے تھی۔ میں ہی بے وقوف تھی جو آپ کی دھمکیوں میں آ گئی اور اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے دیا۔ آپ کی عزت جو کہ میرے دل میں پہلے موجود تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ میرے نزدیک آپ دنیا کے سب سے گھٹیا ترین انسان ہیں۔ وہ دوبارہ سے ٹینشن میں چلی گئی تھی، اسی وجہ سے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بولے چلی جا رہی تھی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا تھا۔ اس دوران وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ اس کی یہ باتیں کسی کے دل پر خنجر کی طرح لگ رہی ہیں۔ سب لوگ بھی مکمل طور پر خاموش ہو گئے، اس بے وقوف لڑکی کی طرف دیکھنے لگے جو اس وقت ایک شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ ڈال کر کھڑی تھی۔
रोमान ने अपनी नौकरानी को इशारा किया और उसे कमरे में ले जाने का कहा। वो इसे घसीटते हुए कमरे में चली गई। उसके बाद वो अपने दोस्तों की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसके दोस्तों ने उसे तसल्ली दी और कहा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये छोटी है, नादान है, इसको समझने की कोशिश करो और अब इस पर गुस्सा नहीं करना। जो कुछ होना था वो तो हो गया, तुमने भी अपना बदला पूरा कर लिया है, अब ये दुनिया सुकून से गुजारो। वहां पर उसके जितने भी दोस्त थे वो सारे ही उसके करीबी थे और उसके साथ होने वाले हादसे से भी वाकिफ थे। इसी वजह से सब उसे पुरसकून करने की कोशिश कर रहे थे। उनको वहां से रुखसत करने के बाद वो कमरे में आ गया, जहां पर वो गुस्से से सारा कमरा बखेर कर बैठी थी। वो इसे देखकर चीखती हुई उसके पास गई। इससे पहले कि वो उस पर झपटती, रोमान का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। वो नफरत आमेज लहजे में कहने लगा, ये सब मुझे पहले कर देना चाहिए था ताकि तुम अपनी औकात समझ जाओ। वो अभी तक बेयकीनी से अपने चेहरे पर हाथ रखे खड़ी थी। आज तक किसी ने भी उसे इस तरह से डांटने की जुर्रत नहीं की थी। उस पर हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात, शायद अभी वो इसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा चुकी थी। इसी वजह से उसे ऑफिस में उसका किया हुआ रवैया भी भूल गया था कि वो कैसे इसे पाँव की ठोकर पर रख रहा था और कैसे वो इसके बाल खींच रहा था। सिर्फ थप्पड़ मारने की ही कमी थी, या फिर शायद वो उस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इसी वजह से वो अंदाजा नहीं लगा पाई थी कि उसकी किस कदर डिसरिस्पेक्ट हो रही है। अब चूंकि वो थोड़ा सा सोचने समझने के काबिल हुई, मगर अब उसके सोचने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि पानी उसके सर पर से गुजर चुका था। और फिर उस रात उसने ना सिर्फ उस पर अपना हक साबित किया, बल्कि उसे उसी की अपनी नजरों में गिरा दिया। वो बहुत ज्यादा बेबस थी। सुबह जब वो अपने घर गई तो दरवाजे पर ही माँ बाप को खड़ा देखा। वो नफरत से इसके चेहरे की तरफ देख रहे थे। वो बाबा की तरफ बढ़ी, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा मोड़ लिया और जवेरिया बेगम को देखते हुए कहने लगे, इसे यहाँ से भेज दो। मैंने इस पर सबसे ज्यादा यकीन किया था, इसे अपने जिगर का टुकड़ा माना था, इससे मोहब्बत की थी। मैं नहीं जानता था कि ये मेरी मोहब्बत का एहसास सिला देगी। दरअसल कल रात उसकी एक जानने वाली भी उस छोटे से निकाह के फंक्शन में मौजूद थी, लेकिन वो इसे पहचान नहीं पाई थी। और फिर उसी रात ही उसने पूरे खानदान में ये बात मशहूर करवा दी कि वो अपने आशिक के साथ भागकर शादी कर चुकी है। सुबह वो उसे लड़कर निकल तो आई थी, लेकिन अब उसे शदीद बेबसी का एहसास हो रहा था। उसका कोई दोस्त भी नहीं था जिसके पास वो जाती, और ना ही कोई जानने वाला उसे रखने को तैयार था। वो अपने घर से निकली और बेसाख्ता सड़कों पर घूमने लगी। कुछ दिन पहले का वाकया उसकी नजरों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा था। उसे एहसास था कि गलती उसकी अपनी है, लेकिन इस इंसान को उसे इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी। जहां वो दूसरे लड़कों को औरतों की इज्जत करने की तलकीन करता था, उसे खुद भी ये सब कुछ करना चाहिए था। लेकिन वो इंसान तो हद से ज्यादा जालिम निकला। जैसे जैसे वो लम्हात उसकी नजरों के सामने आते थे, वैसे वैसे उसका दिल खून के आंसू रोता था। उसे लग रहा था कि इस जहनी तकलीफ की वजह से वो पागल हो जाएगी। कुछ अर्सा पहले तक वो बहुत पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में रोमान शाह नामी एक अजाब आ गया। ये अजाब भी नहीं था, बल्कि वो तो अपने सर की बहुत इज्जत करती थी। दरअसल उन दिनों रोमान फ्री था। उसे पढ़ाने का बहुत शौक था, लेकिन बिजनेस की मसरूफियात की वजह से वो अपने इस शौक को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पाया था। उन दिनों वो ये सोच रहा था कि क्यों ना किसी यूनिवर्सिटी में जाकर कुछ दिनों के लिए लेक्चरार बन जाए और अपना शौक भी पूरा कर ले। उसके साथ साथ बच्चों का भी भला हो जाएगा। इससे पहले भी वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ा चुका था। ये काम वो मुफ्त में करता था। आज तक उसने पैसे नहीं लिए थे, क्योंकि ये उसका शौक था। वो इसकी क्लास को पढ़ा रहा था तब वो कमरे के अंदर दाखिल हुई। वो इजाज़त लिए बगैर अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगी थी कि रोमान ने उसे पुकारा और डांटते हुए कहा कि क्लास में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेते हैं।
वो नहायत ही बदतमीजी से बोली कि अब हम यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंच गए हैं, यहाँ पर इजाजत लेने की जरूरत नहीं। उस दिन सर रोमान ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया और सब लोगों के सामने उसकी इज्जत अफजाई भी की थी, जिसको बाद में उसने बहुत माइंड किया। यहाँ तक कि वो HOD के ऑफिस में चली गई थी, मगर उनकी तरफ से सुनने वाले जवाब से वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई। उन्होंने उसे साफ साफ कह दिया था कि अब वो इस मामले में उसका साथ नहीं देंगे। मजबूरन उसे सर रोमान से माफी मांगनी पड़ी। उस दिन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन फिर कुछ ज्यादा वक्त गुजरा तो वो अजीब व गरीब चीजें महसूस करने लगी। उसकी क्लास की लड़की थी सोफिया, जो कि बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी और दब्बू सी लड़की थी। वो हमेशा डरी सहमी रहती थी। वो ज्यादातर वक्त इसी के साथ गुजारती थी। एक दिन वो इसे कहने लगी कि मुझे सर रोमान से बहुत डर लगता है, वो बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं है। जरनेश को लगा कि उसकी कानों ने कुछ गलत सुन लिया है। वो बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखते कहने लगी, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? वो तो लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं और लड़कों को भी इसी चीज की तलकीन करते हैं। मैं सच बोल रही हूँ, तुम मेरी बात का यकीन करो, वो वाकई वो इंसान ठीक नहीं। वो मुझे अजीबो गरीब नजरों से देखते हैं, मुझे उनसे बहुत खौफ महसूस होता है। ये बात करने के बाद वो खामोशी से वहां से उठकर चली गई थी। काफी दिनों तक वो यूनिवर्सिटी नहीं आई तो जरनेश को भी उसकी फिक्र होने लगी। उसके साथ साथ उसने अपने सर की सरगर्मियों पर भी नजर रखना शुरू कर दी। दूसरी तरफ रोमान शाह को आज तक कोई औरत पसंद नहीं आई थी, लेकिन जब उसने जरनेश को देखा था उसे अपने दिल की हालत बदलती हुई महसूस होने लगी। बिलाशुबा वो खूबसूरत थी, सबसे बढ़कर ये कि वो मजबूत किरदार की मालिक थी और कुछ भी कहने से पहले हिचकिचाती नहीं थी। ये आदत अच्छी भी थी, मगर एक लड़की होने के नाते ये आदत खतरनाक भी साबित हो सकती थी। उसे एहतियात करने की जरूरत थी, मगर वो कुछ भी सोचने समझने के लिए तैयार नहीं होती थी। घर वालों की तरफ से उसे मुकम्मल तौर पर ढील मिली हुई थी। बाप उस पर फख्र करता था और माँ का मान था। वो भी मजे से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लड़कों से तो वो हमेशा ही 100 फीट की दूरी पर रहती। यही वजह थी कि उसके बाबा को खुशी महसूस होती कि उनकी बेटी एलीट क्लास में रहने के बावजूद भी गलत सरगर्मियों में मुलविस नहीं, और वो ये बात बड़े फख्र के साथ सब लोगों में बैठकर करते थे। रोमान शाह, जो कि एक बहुत अमीर कबीर घराने से ताल्लुक रखता था, किसी जमाने में उसकी औरतों के साथ ताल्लुकात भी रह चुके थे। उन्हीं औरतों में से एक का नाम शमा था, जो कि क्लब में अभी भी मौजूद थी। वो अक्सर ही उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए वहां चला जाता। अब उन दोनों के दरमियान ताल्लुक तो नहीं था, लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता था। जब वो ज्यादा परेशान होता तो अपनी बातें उसे ही जाकर कहता था। एक दिन जरनेश ने उसका पीछा किया और उसे क्लब के अंदर दाखिल होते देखा। उसने जल्दी से तस्वीर ले ली और अपने पास रख ली। थोड़े से दिन मजीद गुजरे तो देखा कि शमा सर के निकलने की फौरन बाद ही क्लास से निकल गई थी। वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। वो उसका पीछा करती हुई सर के ऑफिस में पहुंच गई। अंदर दाखिल हुए, सामने का मंजर देखकर वो हक्का बक्का रह गई। वो लड़की अजीबो गरीब हालत में वहां पर खड़ी थी। करीब ही रोमान शाह गुस्से से उसे देख रहा था। जरनेश को देखकर रोमान को थोड़ी सी तसल्ली हुई। वो उसके पास गया और उसे अपनी बात समझा सके, लेकिन जरनेश ने इससे पहले ही उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और उसके साथ ही शोर मचाकर सब लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़की से उसने मोहब्बत की और जिस लड़की को उसने इज्जत दी, वो उसके साथ इस तरह का सलूक करेगी, या फिर शायद हालात ऐसे कुछ पैदा हो गए थे कि अगर वहां पर कोई और लड़की होती तो वो भी इसी तरह की हरकत करती। ये भी रोमान माफ कर देता, लेकिन जब जरनेश ने उसकी क्लब वाली तस्वीर सब लोगों को दिखाई और उसके किरदार पर कीचड़ उछाला, तो उसने दिल ही दिल में इरादा किया कि इस लड़की से जरूर बदला लेगा। अब वो उस यूनिवर्सिटी से तो चला गया था, लेकिन उसके खिलाफ ये बात कोई भी मशहूर नहीं कर सका, क्योंकि वो बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। उसने मीडिया को भी कंट्रोल कर लिया और स्टूडेंट्स को भी खामोश करवा दिया। जहां तक जरनेश का सवाल था,
تو اسے لگ رہا تھا کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ایک دن وہ یونیورسٹی سے گھر واپس جا رہی تھی کہ اچانک ہی کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ چند لوگ باہر نکلے اور اسے اندر کھینچ لیا۔ وہ اسے لے کر اسی کلب پہنچ گئے تھے جہاں سے اس نے سر رومان کو نکلتے دیکھا تھا۔ مینیجر نے کال کر کے اسے بتا دیا تھا کہ جس لڑکی کے بارے میں تم بتا رہے تھے وہ اس جگہ پر پہنچ گئی ہے، اب تم یہاں پر آ جاؤ، جو بھی کرنا ہے کر لو۔ اس کا مقصد تو اس لڑکی کو نقصان پہنچانا تھا، لیکن جب اس نے زرنش کا معصوم چہرہ دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا تھا۔ اب وہ صرف اور صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا اور اسے دھمکانا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی کچھ تصویریں لے لیں تاکہ بعد میں اسے بلیک میل کر سکے۔ زرنش کو جب ہوش آیا تو وہ انجان جگہ پر بیٹھی تھی۔ سامنے ہی سر رومان بیٹھے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے؟ ویسے بھی تمہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ جتنا برا تم نے مشہور مجھے کیا ہے اس کے بعد تو ہر کسی لڑکی کو مجھ سے خوف آنا چاہیے، لیکن اب تمہیں بھی مجھ سے ڈرنا ہوگا، کیونکہ میرے پاس تمہاری ایسی چیز ہے جس سے میں تمہیں ذلیل و رسوا کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ تصویریں اسے دکھائیں۔ زرنش وہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے اس کا موبائل لینے کی کوشش کی مگر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ چلو اب تم یہاں سے جاؤ، اب تمہارا کام ختم ہو گیا، باقی کا میں دیکھ لوں گا۔ اسے زبردستی اس کلب سے باہر پھینک دیا گیا۔ دن رات اس کے روتے ہوئے گزر رہے تھے۔ وہ حد سے زیادہ پریشان تھی۔ چند دن گزرے تو اسے سر رومان نے دوبارہ سے کال کی۔ وہ اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ وہ وہاں پر ان کی منتیں کرنے گئی تھی، سوچ رہی تھی کہ انہیں منا لے گی، مگر نکاح کی پیشکش مان کر آ گئی اور اب ان کی بیوی بن گئی تھی۔ وہ یوں ہی سڑکوں پر رولتی پھر رہی تھی کہ اچانک ہی ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ سرزمین پر لگنے کی وجہ سے اسی وقت بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ دوسری طرف جب رومان کو اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تو اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ اس لڑکی سے جتنا مرضی نفرت کا اعلان کیوں نہ کر دے، لیکن دل ہی دل میں وہ اسے پسند کرتا تھا۔ چاہ کر بھی وہ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں پا رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے دل کی ملکہ بن گئی ہے۔ جب اسپتال پہنچا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ آئی سی یو میں تھی۔ ڈاکٹر نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، اب بس دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وہ پہلا مرد تھا جو اس وقت اسپتال میں سجدے میں گرا اپنی بیوی کی زندگی کے لیے رو رہا تھا۔ آنسو لگاتار بہ رہے تھے۔ اس کے ساتھ کی ہوئی زیادتی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ اپنے رب سے روتے ہوئے فریاد کرنے لگا، یا اللہ، صرف اور صرف ایک بار اسے میری زندگی میں دوبارہ شامل کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسے کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی کبھی اس سے سخت لہجے میں بات کروں گا۔ میں اسے بہت محبت سے رکھوں گا۔ تقریباً 6 گھنٹوں کے بعد اس لڑکی کو ہوش آیا۔ وہ اپنے ماما بابا کو یاد کرتے رو رہی تھی۔ اس وقت تو وہ اس کی مدد نہیں کر سکا اور اسے گھر واپس لے آیا۔ یہاں پر اس کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر نخرے کرتی تھی اور وہ خاموشی سے اس کے نخرے برداشت کرتا تھا۔ کبھی بھی اسے ڈانٹا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اس نے اف کی تھی۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رومان کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ اس کے دل میں بھی نرم جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ جہاں تک شہریار کا سوال تھا، جب اسے پتا چلا کہ اس کی محبت نے اسے دھوکہ دے دیا ہے تو وہ بری طرح سے ٹوٹ گیا اور ملک چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ زرنش اسے ایک بار فون پر رابطہ کرنا چاہتی تھی اور اسے سب کچھ سمجھانا چاہتی تھی، لیکن رومان نے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب شہریار کبھی بھی نہیں سمجھے گا اور نہ ہی اس کی کسی بات پر یقین کرے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی دوسرے لوگوں کو صفائیاں پیش کرتی پھرے۔ تھوڑا سا ٹائم مزید گزرا تو زرنش کو ایک نئی خبر ملی کہ وہ امید سے ہے۔ یہ خبر واقعی بہت بڑی تھی۔ رومان بہت خوش تھا، مگر وہ اس بچے کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہ اس کے انتقام کا نتیجہ ہے۔ اس کے ذہن میں ہزاروں طرح کے خیالات گردش کر رہے تھے جس سے وہ پریشان ہو رہی تھی۔
रोमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम जो कुछ भी सोच रही हो वो सरासर गलत है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। ये बात सच है कि उस वक्त मैं गुस्से में आ गया था, मगर ये बच्चा हम दोनों के लिए बहुत अहम है। इसको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाओ। इसको वो सजा ना दो जिसका ये मुस्तहिक नहीं है। जहां तक तुमसे बदतमीजी का सवाल है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वादा करता हूँ दोबारा कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा।